بات پیش کرتا ہوں تمام دوستوں کو، اسپیشلی ہماری ایگزیکٹو باڈی کو، کہ انہوں نے ایک اہم قدم اٹھایا اور پریکٹیکل قدم اٹھایا۔ میں مختصر سی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ مکمل طور پہ حمایت کرتا ہوں میں یہ جو ساری کاوش کی جا رہی ہے اس میں یہ تو ہے کہ جب یہ ایکٹ بنے گا، امپلیمنٹ ہوگا تو اس کے بعد ہی بات ہے۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے، اپنے ہمنسل دوستوں سے صرف 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے اپنے اختیار میں ہیں۔ دیکھیں ہم نے جو کرنا ہے، اس سے پہلے بے شمار واقعات ایسے ہوئے ہیں لائرس کے جن میں معذرت کے ساتھ جاتا ہوں، اکثر معاملات میں غلطی الٹیمیٹلی لائر کی نکلی ہے، اور اس وقت خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے، بڑی امبیرسمنٹ سچویشن ہوتی ہے سینئر لائرس کے لیے اور بار ایسوسیشن کے لیے، جب بار ایسوسیشن کے پاس میٹرز آتے ہیں اور وہ اس میں بار ایسوسیشن خود خاموش ہو جاتی ہے کہ اس کو ریزالو کیسے کیا جائے۔ تو میری ہمدرد سبمیشن تمام دوستوں سے یہ کہ جس وقت ہم خود رائٹ پہ ہوں اور اس کے بعد اس ایکٹ کی امپلیمنٹیشن کا معاملہ آئے تو پھر مزے کی بات ہے کہ ہمارے گربان پہ کسی قسم کا ہاتھ نہ ہو، ہمارے دامن میں کسی قسم کا داغ نہ ہو۔ میں دوستوں کو 2-3 ٹپس دینا چاہوں گا جو سینئر سے سیکھی اور جو پڑھی اور جو جن پہ عمل درآمد کر کے میں نے دیکھا کہ آپ کے سامنے ملک رب نواز محمد مرحوم، سردار اسحاق صاحب مرحوم، ملک رفیق صاحب مرحوم، اور اس وقت بھی کرمنل پریکٹس کرنے والے لائرز جن کا کام ہی صرف دہشت گردی کو فیس کرنا ہے، جن کا کام ہی صرف مرڈر ٹرائل کو فیس کرنا ہے، لیکن ان کی کوئی ذاتی دشمنی کسی سے نہیں بننا۔ جتنے بھی معاملات پیش آئے ہیں، جتنے مرڈر ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر مرڈر ذاتی دشمنی اور ذاتی معاملات کی وجہ سے ہوئی۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی اپنے کیس میں پارٹی مت بنے۔ آپ کا کسی کا بھی کلائنٹ کا کیس آتا ہے تو بحیثیت وکیل اس کیس کو ڈیفینڈ کریں۔ جب ہم پارٹی بنیں گے تو ہمیں پارٹی ہی کے نتائج بھگتنے پڑیں گے، اور اس کی آسان سا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی دیکھیں، کبھی بھی ٹریول نہ کریں اپنے کلائنٹ کے ساتھ جن کی کرمنل لیٹیگیشن چل رہی ہے، ان کے ساتھ کبھی بھی ٹریول نہ کریں۔ ان کے ساتھ جو مشورہ کرنا ہے اپنے چیمبر میں کریں، اپنے آفس میں کریں یا کورٹ کے اندر کریں، اور وہاں سے اپنے آفس سے چیمبر سے نکل کے بھی آپ کورٹ تک ان ایسے کلائنٹس کے ساتھ نہ جائیں۔ اس کے علاوہ وہاں سے باہر نکل کے جیسے فوٹو سیشن ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ پارٹی بن کے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے اہم بات جو ہے کبھی بھی اپنے مخالف معزز کلائنٹ کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم وکالت نامہ سائن کرتے ہیں تو ہم بالکل خیال نہیں کرتے۔ دیکھیں جس کا بچہ مرڈر ہوا ہے، اب اس کے خلاف کھڑے ہو کے ہم اس کی عزت نفس کو مجروح کریں گے تو ہم اس سے کیا امید رکھیں گے کہ جس نے پہلے 2 بندے مارے ہیں، جس کا بچہ مرڈر، اس کے لیے جتنا دشمن وہ کلائنٹ ہوگا اتنے ہی دشمن اس میں ہم لوگ بھی ہوں گے۔ تو اس میں اعلیٰ ضبط رکھنا ہے، ہمیں بحیثیت وکیل اعلیٰ ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے، معاف کرنے کی اہلیت ہمیں ہونی چاہیے، معاف کرنا سیکھیں اور کوشش کریں کہ پرسنل لیٹیگیشن کم از کم ہو، اور جہاں تک معافی سے معاملہ چل سکے وہاں تک ان کو اس میں معاف کیا جائے۔ تو میری ہمدرد سبمیشن یہ ہے کہ اپنی طرف سے پوری احتیاط کو کرتے ہیں، اپنی احتیاط کے بعد خدا نخواستہ کوئی معاملہ ہو تو اس کے لیے پوری بات کھڑی اور بات بھی پراؤڈلی کہہ سکے، اور تمام ممبر جب کھڑے ہوں تو کسی ممبر کو جب آنریبل کورٹ میں کوئی ایسی بات ہو تو کسی ممبر کو سر نہ وہاں پہ جھکانا پڑے۔ تو ایسا کوئی ایشو ہو تو اس کے لیے تو دامن دل میں سن ہماری پوری بار ایسوسیشن بھی حاضر ہے اور بار کا ہر ممبر حاضر ہے۔ کوشش کریں کہ اس کالے کوٹ کی عزت علی نثار انقلابی صاحب نے جواب کی، اس کو سیکنڈ کروں گا۔ کوشش کریں جب بھی کوئی معاملہ ہو تو اس میں خدا نخواستہ وکیل کا اپنی غلطی نہ پائی جائے، تو اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ، آپ سب کا بہت آپ کو بتائیں گے کہ ان کا کیا ایشوز تھے جس کی وجہ سے ان کا یہ معاملہ ہوا ہے، اور جو اسلام آباد میں گجرانوالہ کے جو بار ممبر جو ہوئے ہیں مرڈر، ان کا بھی اگر آپ فرسٹ لائن دیکھیں آپ کی FIR کی، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ وکیل صاحب ہیں اور پراپرٹی کا کام کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے جو وجوہات ہوں جن کی وجہ سے ان کا یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو جنوب صاحب کی باتیں ہیں بالکل اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو اس قرارداد کا حصہ بنایا جائے۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا جناب ملک قاسم